الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام 1447 کی ہماری یہ 9ویں مجلس ہے، جس میں ہم مختلف طریقوں سے اسلام اور ایمان کے تقاضے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اسلام سمجھ میں آئے اور عمل کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ گزشتہ جو ہم نے کچھ باتیں سنی صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں۔ تو وہ کون سی بات تھی کہ جن کی وجہ سے ان کو اتنا مقام و مرتبہ ملا؟ تو اسباب کے لحاظ سے وہ یہ تھا کہ وہ ایمان لائے تو ایسا ایمان لائے تھے کہ پھر ان کی نظر میں اپنی ذاتی کچھ باتیں نہیں تھیں، نفس بیچ میں نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول یہ ان کے لیے سب سے اہم ہوا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک، اور جو ہم نے حلاوت ایمان کے سلسلے میں سنا کہ ایمان کی مٹھاس اور لذت جن کو حاصل ہوتی ہے، ان میں ایک تو یہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے سنا تھا کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ اللہ اور اس کا رسول ہو، اور اللہ رسول کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سب سے زیادہ محبوب ترین کوئی ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہوں۔ یہ ہم نے سنا تھا۔ ایک اور بھی آتا ہے حلاوت ایمان کے بارے میں کہ ایمان کی حلاوت ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہو، جن کے میں 3 چیزیں ہوں ان کو مٹھاس نصیب ہوتی ہے ایمان کی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو کوئی جس کا حقیقی طور پر یہ عقیدہ ہو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پاتا ہے۔ اب سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، ہم سب اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، سارے مسلمان یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن میں یہ چیزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پاتا ہے، ہم ان سب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی مٹھاس نصیب ہوئی؟ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ روکھے سوکھے پھر رہے ہیں لوگ، ایمان کا صرف بس روکھے ہیں، بالکل مٹھاس لذت کچھ اس کے حاصل نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ تو الفاظ ہوئے، اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ وہی معنی سمجھا سکتا ہے جس کو وہ مٹھاس نصیب ہوئی ہو، جس نے باطن کی صفائی کی ہو، جو علماء ربانیین میں سے ہو، وہی معنی سمجھا سکتا ہے۔
اس کے معنی اگر سمجھنے ہیں تو وہ صحابہ کرام کی زندگی میں سمجھ میں آتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوئے؟ نہیں ہوئے، لوگ راضی نہیں ہوئے ہیں، شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب کائنات بنائی مخلوق، تبھی لوگوں کی جب تقدیر لکھنے کی باری آئی، سب سے پہلے یہ لکھا گیا لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو محمد الرسولی، اور پھر آگے یہ آیا آخر میں کچھ یہ 2-3 جملے ہوئے، اس میں ایک آخر میں یہ تھا کہ جو میری تقدیر پر راضی نہیں ہے وہ میرے سوا کوئی اور رب کو ڈھونڈ لے، یہ فرمایا۔ اب یہاں پہ لوگوں کو کتنی شکایتیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور وہ حاصل کرنے کے چکر میں نمازیں جاتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، اسلام جاتا ہے، کیا کیا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رب ہونے پہ کوئی راضی ہو وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے، بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ میں سچ بتاتا ہوں، یا اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب کسی کا عرس ہے، اب ہر کوئی اپنی اپنی بجا رہا ہے، اللہ کے اولیاء کو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، اور مرید سب ٹیس میں آ جاتے ہیں۔ واہ، آگے تو پھر پڑھے، آگے کیا ہے؟ وہی آیت مبارکہ ہے، پھر آگے کیا ہے؟ اولیاء کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ اولیاء کون ہے، اس میں کون سی صفتیں ہیں، وہ اللہ کے دوست کون ہیں۔ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب سب مسلمان کہیں کہ ہم سب اللہ پر ایمان لائے، تو کیا سب اولیاء ہیں؟ نہیں ہے، ایمان میں فرق ہے۔ الذین آمنوا، وہ ایسا ایمان لاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کے تقدیر پر ایسے راضی ہو جاتے ہیں پھر، اور جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے وہ مقام رضا ولایت کا سب سے آخری مقام ہے، بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، اسے نہ کبھی کوئی خوف رہتا ہے، نہ کبھی کوئی غم رہتا ہے، نہ وہ کبھی ٹینشن میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل اب بنداس رہتا ہے کہ جب رب ہی کر رہا ہے اور اسے ہی کرنا ہے تو میرے کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا اور پھر اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے۔ ہم میں مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، غور کرتے ہیں اس بارے میں، کیا مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو اسلام قبول کرے، تو کیا مسلمان اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں؟ نہیں ہے، سچ بتا رہا ہوں۔ ابھی کے مسلمان یوں سمجھے 80 سے بلکہ 95 یا اس سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جو اسلام کے دین ہونے پہ راضی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سامنے تو ہے، کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں، کون سی رسم و رواج کو فالو کر رہے ہیں، کون سی فیشن کو فالو کر رہے ہیں، اور کون سی سنت اپنا رہے ہیں۔ سنت کا نام و نشان نہیں، شریعت کا نام و نشان نہیں۔ امام حسین کی بات کر لیں، امام حسین نے ایک فاسق اور فاجر سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ یزید کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر کے کفر پر اتفاق نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک سکوت ہے، یزید پہ لعنت نہیں کی جا رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ہمارے کتنا ہی برا بھلا کہتے ہیں لیکن لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار کیا ہے۔ ہاں، یہ اتنا ضرور ہے کہ یہ اتنا فاسق و فاجر، ظالم و جابر تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پیارا اس میں اسلوب اختیار فرمایا، جب بھی یزید کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں علیہ ما علیہ، یا علیہ ما یستحق بہ، وہ جس کا مستحق ہے اس پر وہ ہو، یعنی اگر لعنت کا مستحق ہے تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو، یعنی کیونکہ کسی مسلمان پہ لعنت کرنا پھر گناہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ ہے یزید کے بارے میں۔ اب امام حسین کی بات سنیں، امام حسین نے بیعت نہیں کی کیونکہ سامنے والا شخص فاسق و فاجر تھا، بیعت اور امامت کے لائق نہیں تھا۔ اب آج کوئی حسین کا نام لے کر بت پرستوں سے بیعت کر لے، مشرکوں سے اقتا کی بات کرے، بالکل امام حسین کے مشن کے خلاف ہے۔
امام حسین تو اس سے بیعت نہیں کر رہے ہیں جو نماز قضا کر رہا تھا. امام حسین تو اس سے یزید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو سنگیت پسند آ رہا تھا. امام حسین کو پسند نہیں آیا کہ جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف سنگیت کو پسند کرے میں اس کو اپنا امام اور امیر المومنین مانوں. تو حسین ہے کیونکہ وہ اسلام سے راضی ہوئے تھے. اور آج کے مسلمان اسلام سے راضی نہیں ہیں. اگر آپ کو اور پریکٹیکل چیز بتانا چاہوں، آپ اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں. کبھی شادی کا موقع ہے، کوئی حضرت یا باپو یا کوئی عالم آیا، آپ اپنے نوجوان میں سے کسی کو اشارہ کریں کہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ پائے گا کوئی. لوگوں کو ڈر لگتا ہے. کیوں؟ بولے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کرے گا. بولے ہاتھ میں اتنا چین اور لکی پہنے نہیں پہننا چاہیے، انگوٹھی پہنے تو اس کا منع کرے گا. گلے میں چین کا وہ سونے کا ہار ہے، چین ہے، اس کا منع کرے گا. وہ بال ایسے ویسے رکھیں، اس کا منع کرے گا. یعنی جب شریعت کی بات کی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، مسلمان کو پسند نہیں آ رہا. تو اسلام پہ راضی ہوا؟ یہ نہیں ہو رہا. یہی تو ہماری تقریروں میں ہوتا ہے. بیان کرنے کے لیے ایسے مقرر اور ایسے تقریر والے کو بلانا ہے جو سب چھوٹ دے. کوئی یوں نہ کہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بس مزے کرائے. اور مزے میں کیا آتا ہے پھر؟ وہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں آپ کتنے امام حسین کے عاشق ہیں، آپ کتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں، آدمی فارم میں آ جاتا ہے. بولے واہ مزہ آ گیا. اٹھو، بولے کس چیز سے منع کیا؟ بولے کسی سے منع نہیں کیا، مزے ہی مزے کروائے ہم کو. آدمی کو یہ بیان اس میں مزہ آتا ہے. بڑے اس کے تو فیس دی جاتی ہے. جو بیان سننے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں، بس موت میرے اور جنت کے بیچ میں رکی ہوئی ہے، میرے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے، جیسے مروں گا پھٹاک کر کے جنت میں جاؤں گا. ایسی باتیں لوگوں کو سکھائی جاتی ہے. اب اس کے میں کوئی کسی عالم نے کچھ حلال حرام کی بات کی، لوگ کہتے ہیں اس میں مزہ نہیں آیا، تو بدو نہ پارے کام نہ کرے نولو نہ کرے. یعنی اسلام پہ وہ راضی نہیں ہوا ہے. اور جو اسلام پہ راضی نہیں ہوگا تو اس کو کبھی ایمان کی مٹھاس کہاں سے ملے گی؟ نہیں ملتی. اسی طرح رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہو. آج مسلمان محمد کے نبی ہونے پہ راضی نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہیں، راضی نہیں ہے. طریقہ سارا رام اور کرشن کا اختیار کیا ہوا ہے. کسی نے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اختیار کیا ہوا ہے. نبی کے طریقے کے سیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کاکولا یہ نازل ہوا ہے نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا ہے. کون اس کو سمجھائے؟ اگر روزانہ کوئی ایک صفحہ پڑھے تو 3 4 سال 5 سال میں آرام سے ختم کر سکتا ہے. یعنی ترجمہ، تفسیر، خزائن العرفان سب کو پڑھنی چاہیے. مختصر ہے. اس کا گجراتی بھی ہو گیا، ہندی بھی ہو گیا، انگلش بھی ہو گیا، رومن اردو ہو گیا. حد آ گئی، رومن اردو ہو گیا. صرف ایک صفحہ نہیں. مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے. ٹائم نہیں ہے تلاوت کے لیے تو نہیں، سمجھنے کے لیے. اب یہ اگر مان لیجئے کہ اگر یہ 800 صفحہ 903 سال میں 4 سال، زیادہ سے زیادہ 5 سال میں، یہاں 50 سال کی عمر ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا اسے نہیں پتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی کیا سنت ہے نہیں پتا. اللہ کا رب ہونے کے بارے میں کیا کیا توحید کیا ہے نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں تو راضی کس بات پہ ہوا ہے؟ طریقے سالے بت پرستوں کے لیے ہوئے ہیں. لباس دیکھو کسی غیر کا پہنا ہوا ہے، چہرہ دیکھو کسی غیر کا ہے، رسم و رواج کسی غیر کی ہے. اس کو مٹھاس ہوئی نہیں نصیب اور ہوگی بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، وہ پھر مٹھاس پائے گا. وہ اس کو مٹھاس اور چاشنی نصیب ہوگی، پھر اس کو لذت آئے گی. اور یہ جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا تو ان کو مٹھاس وہ آتی تھی کہ جب شریعت کی بات آتی تھی تو میں نہیں کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ امیر المومنین تھے
یعنی کہ پورے مسلمانوں کے سردار امیر تھے. ایک جگہ پر آپ تشریف لے گئے جنگ میں، آپ کی جو زرہ مبارک تھی، یہ بختر جو ہوتا ہے لڑائی میں پہنا جاتا ہے، وہ گم ہو گئی، وہ کھو گئی. جب واپس تشریف لائے تو وہ ایک یہودی کے پاس تھی. دیکھ گئے، یہودی سے کہتے ہیں کہ یہ تو میری ہے، نہ میں نے تجھ کو بیچی ہے، نہ میں نے تجھ کو ہبا کی ہوئی ہے، ہدیہ دیا ہوا ہے، یہ تو میری ہے. یہودی نے کہا کہ نہیں میری ہے. اب یہ اختلاف ہو گیا، مقدمہ. اب تو بولے چلو عدالت میں. عدالت میں جو مفتی ہوتے ہیں قاضی، اس وقت قاضی شرح تھے. قاضی شرح کے پاس گئے. امیر المومنین علی المرتضیٰ قبضہ اللہ تعالی وجہہ الکریم کون ہے؟ یعنی یوں سمجھے کہ پرائم منسٹر سامنے سے کورٹ میں جاتا ہے. آج تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. جج کے پاس کیس بھی نہیں بنے گا، پوسٹ ڈالو پکڑ ہو جائے گی. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں یہودی سے بات ہی، بولے چلو. قاضی شرح کے پاس آئے. اب دیکھو وہ اسلام کو کتنا اپنائے ہوئے ہیں. اگر یہ کہتے کہ تم میرے کو جھٹلاتا ہے یہودی ہو کر، ایک شیر خدا تلوار نکالتے یا صرف اشارہ کرتے، مسلمان اس کو کب قتل کر کے جلا دیتے پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت علی سے کہہ رہا ہے کہ یہ زرہ میری ہے. حضرت علی فرما رہے میری ہے. خود گئے اس کو ساتھ لے کر. اب جب گئے، قاضی شرح بیٹھے ہیں اپنی مسند پر، دونوں آئے. حضرت علی ان کے پاس آ کر بیٹھے قاضی شرح کے پاس. پھر کہنے لگے، اب وہ کہتے ہیں قاضی شرح امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ بولے ان کے ساتھ میرا ایک معاملہ ہو گیا تو ہم فیصلے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب کون سا فیصلہ ہے بتاؤ؟ ارے اس میں فیصلے کا مطلب ہے شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، یہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اس کا اختیار جب قاضی کو ہم نے دیا ہے تو قاضی فیصلہ کرے گا. حالانکہ علی المرتضیٰ کا معاملہ ہے، خود کر سکتے تھے. اور پھر آ کے بیٹھے پاس میں، اور پھر وہ بھی بتانے لگے کہ ویسے تو میں اس کے ساتھ ہی کھڑا رہتا آپ کے سامنے، لیکن چونکہ یہ یہودی ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کو ذلیل کرو، کیونکہ اللہ نے بھی ان کو ذلیل کیا ہوا ہے قرآن میں. اس بات پر عمل کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں رہتا، بلکہ میں آپ کے پاس میں بیٹھا ہوں. تو کہاں کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت قاضی شرح نے جب پوچھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ میری زرہ کھو گئی اور اس یہودی کے پاس ہے، اور یہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے. یعنی کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا، اور اسلامی عدالت کے مطابق، شریعت کے مطابق جو بھی آدمی دعویٰ کرے گا اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے. ہم کتنے دعوے کرتے رہتے ہیں، આમ મેં કર્યું છે, મેં કીધું છે, અથવા આણે આમ કર્યું, આણે તેમ કર્યું, આનું આની સાથે ઝઘડો થઈ ગયો, આની સાથે ચાલે છે, આની સાથે ફલાણું, یہ سب دعوے ہیں. دلیل کہاں، گواہ کہاں، یہ سب پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک قیامت کے دن کان سے، آنکھ سے اور دل سے پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا، اسی میں ہے. تو قاضی شرح، اب حضرت علی المرتضیٰ کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی. وہ زرہ کے لیے کیوں کرے؟ جو پوری دنیا کو ترک کر کے بیٹھا ہو، وہ ایک زرہ کے لیے یہودی سے کیوں دعویٰ کرے گا؟ سچی ہوگی تبھی کیا ہوگا. سب جانتے ہیں کہ حضرت علی کی بات صحیح ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. قاضی شرح نے کہا کہ آپ نے دعویٰ تو کر دیا امیر المومنین، کہ آپ کے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ کہا میرے پاس 2 گواہ چاہیے. 2 گواہ ہیں. بولے ایک تو میرا غلام ہے اور ایک میرا بیٹا حسن ہے، کہ یہ جو زرہ ہے وہ میری ہے. قاضی شرح نے کہا کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی.
یعنی گواہ آپ کے پاس ہیں لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ شریعت نے اس کو منظور نہیں کیا ہوا. سنا تو صحیح, یہ جج کہہ رہا ہے پرائم منسٹر کو, پریسیڈنٹ کو, امیر المومنین کو کہہ رہا ہے, اور وہاں حضرت علی کا جواب بھی سنیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کل سے تمہاری چھٹی کروا دیتا ہوں, نکال دیتا ہوں. فرمانے لگے ہاں بات تو صحیح ہے. اور پھر حضرت علی اور مرتضیٰ نے فرمایا کہ کیا جنتی بیٹے کے بھی گواہی قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بولے وہ فضیلت آخرت میں ہے, دنیا میں شریعت کا یہ قانون ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول ہوگی. آج کل بھی ایسا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ کبھی کوئی کیس بنتا ہے تو ضمانت جب چاہیے, ہمیں ضامن چاہیے, تو ضامن کون ہو سکتا ہے؟ گھر کے اندر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوں گے نا, تب تک سب گھر میں ہی سمجھ لیں گے. کوئی تراہت ویکتی کو لانا پڑتا ہے. تو یہ تو ابھی بھی چلتا ہے, تو وہ اس وقت بھی تھا. اور شریعت اسلامیہ تو پھر بالکل حق پر ہے. تو جب یہ کہا, حضرت علی اور مرتضیٰ خاموش ہو گئے, ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. اور یہ سب دیکھ کر یہودی حیرت میں پڑ گیا. بولے زرا علی کی ہے, دعویٰ علی, اور علی بھی کون, کوئی عام مومن مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے, جو اس وقت سطح پر ہے, اس وقت مسلمانوں کا امیر ہے. اور مسلمان کا امیر ہے, مسلمان کی عدالت ہے, مسلمان کا قاضی ہے, مسلمان کی شریعت ہے, وہ فیصلہ میرے حق میں ہو رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام ہی حق پر ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد اللہ کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں. اور کہا کہ یہ زرا بالکل علی ہی کی ہے. میں تو چیک کر رہا تھا کہ اسلام میں حقانیت کتنی ہے. یہ کٹ وٹاؤ ہو جاتا ہے, اندر اندر سمجھ لیتا ہے یہ دونوں بھائی ہو گئے, مسلمان, اور میرا نہیں, جو حق ہے اور جو شریعت کا حکم ہے انہوں نے نافذ کیا. تو یہ تھے جنہوں نے اسلام کو اپنایا تھا, اسلام کے شریعت کے قاعدوں کو قبول کیا تھا. آج تو یہ ہے کہ فتوے کا نام نہیں لینا ہے, نا, شریعت کی بات نہیں کرنی ہے, حلال حرام گناہ کی بات نہیں کرنی ہے, عالم کو بیچ میں نہیں لانا ہے. બધી વાત સાચી, પર આપણે તો જમાતમાં છે ને આ રિવાજ છે, એટલે આપણે તો એ કરવું જ પડે. જમાત પર ઈમાન લાયા है वो, तो नात के प्रमुख पर ईमान लाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कहाँ बात कर रहा है वो? ना अपनी नात में એવું નથી, કરવું જ પડે, ખોટું લાગે બાકી. اب جیسی ہی شریعت کی, یعنی ابھی وہ کہاں پکا مسلمان ہوا ہے, تبھی تو اس کو مٹھاس بھی نصیب نہیں ہوتا ہے بس سمجھ میں. تو یہ جو بزرگان دین تھے, انہوں نے اسلام کو اتنا اپنایا ہوا, اپنی انا جیسا کچھ ان کے بیچ میں آتا ہی نہیں تھا. اپنا نفس, اپنی چاہت سب ایک طرف. اب رسول کی بات آئے تو بس حضور کی بات ماننی ہے. اس سلسلے میں کچھ ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ جتنا وقت ہے اس کے درمیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت علی ہی روایت کر رہے ہیں, بولو سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ ہے, فضائل میں تو مقبول رہتی ہیں. فرماتے ہیں علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, رحم اللہ ابا بکر, اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے. زوجنی ابنتہ, اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا. وحملنی الی دار الہجرتی, اور مجھے دار ہجرت یعنی کہ مدینہ شریف پر تک جانے کے لیے سواری پر سوار کرایا. وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ, اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کروایا. اب سننے میں تو کیا ہے, سمجھے وہ کام کا. یہ ایسی باتیں ہیں جیسے کہ بلال کو آزاد کروایا. مال تھا ابو بکر کے پاس, اور مال ہمارے پاس بھی ہے, لیکن ہمارا مال یہ ہے کہ ہمیں بھی کام نہیں آتا ہے. ہمارا مال ہمیں بھی کام نہیں آتا ہے, اور ابو بکر کا مال اسلام کو کام آ رہا ہے.
اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر دنیا میں جن جن لوگوں نے مالی اعتبار سے احسان کیا، میں نے تمام کے احسان کو چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مال اور اس کی ذات سے مجھے جتنا فائدہ ہوا ہے، اس کا احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اپنا مال قربان کر رہے ہیں، اور ہمارا مال ہمیں کام کیوں نہیں آتا ہے؟ ہمیں اس لیے کام نہیں آتا ہے کہ ہمارے میں کنجوسی اتنی گھس گئی ہے کہ کنجوسی کے ساتھ ہی ہم جیتے ہیں، کنجوسی کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سب کو اپنا مال ہی محبوب ہے، اپنے وارثوں کے مال کیوں محبوب رکھیں گے ہم کو اپنا مال ہی محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا جو تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ تیرا مال ہے، جو خرچ کرتا ہے وہ تیرا مال ہے، جو بچا بچا کے رکھتا ہے وہ تو وارثوں کا ہے۔ تو ہمیں محبت کس سے ہوتی ہے؟ ہمیں محبت ہوتی ہے جتنے بینک میں ہوتے ہیں، LIC کی پالیسی میں ہوتے ہیں، میوچل فنڈ میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر پلاٹنگ میں ہوتے ہیں، زمین میں ہوتے ہیں، سونے میں ہوتا ہے، یعنی جو مال وپراتا نہیں ہے اس سے محبت ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے جانا ہے وہ تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال سے ہمیں محبت ہے، اس کو بچا بچا کے پھونک پھونک کے چم چم کے رکھتا ہے آدمی، جو مال اس کا ہے ہی نہیں، جو مال اس کا ہے ہی نہیں۔ اور اس کا مال کیا ہے؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی، الفاظ بھی قربان جائیں۔ حضور فرماتے ہیں آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے دکان چنے اپنی چے مکان لیدو نا، اللہ نے مہربانی تھی، بول مکان لیا اس میں اللہ کی مہربانی، اس کو خبر پڑ گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یہاں پر آؤ، میں سچ بتا رہا ہوں، ابھی یہ محفل، یہ محرم کے نام کی جو مجلس سجتی ہے یہ بند ہوگی، مجلسوں کا سلسلہ تو بند نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے انشاءاللہ۔ یہ اتوار کا ایک وقفہ رہے گا، ورنہ پیر منگل بدھ کو یہی قرآن شریف کی تفسیر اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن لے، اور جمعہ سنیچر کو یہ درس تصوف رہتا ہے، اس کے سوا مسائل وغیرہ رہتے ہیں، فجر بعد دور کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، 17ویں آئے گی تو ختم قادریہ شریف رہے گا، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تربیت عام ہے جوہر قابل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تربیت تو عام ہے، بس وہ جوہر ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ سب نصیب فرمائے، یہ نعمتیں ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اچھا وہ حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، ایک حدیث میں آیا اپنے بیوی بچوں پر، یہاں تک کہ جو اپنی بیوی کے منہ میں وہ لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ جو کچھ خرچ کرتا ہے سب کا ثواب ملتا ہے الا بنا، تعمیری کام میں خرچ کرتا ہے اس کے سوا سب کا ثواب ملتا ہے، جتنا مکان میں ڈالتا ہے نا اسی کا نہیں ملتا ہے۔ بولو، اور یہاں پہ مکان بنانے کے چکر میں تو اس کی پوری زندگی قربان ہو گئی، گھر کے چکر میں۔ اچھا پھر ضرورت مند ہے، خود کا گھر بنانے کے ضرورت مند ہے تو ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ایک بنا، اب 5-10 سال ہوئے، اب بڑا چاہیے، اب اس سے بڑا چاہیے، اب پیسہ بڑھتا ہے، یہ اس کا مکان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زمین کا حضور یہ فرمایا ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ سنیے کہ نہیں سنیے؟ من یرید اللہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ سنیے نا، کتنوں نے سنی ہے؟ ہاں تو کیا کرے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے، میں نے پڑھا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مٹی اور گارے اور سیمنٹ کا انتظام کروا دیتا ہے۔
سیمنٹ میں نے اپنے طرف سے بولا ہے ہمارے زمانے کے اعتبار سے، ورنہ مٹی اور گارے کا بندوبست کروا دیتا ہے، یعنی اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ مکان بنا سکتا ہے۔ اب لگ گیا، کیونکہ مکان کتنے بنانے نکلے ہیں کھو گئے۔ ہاں، ہم جس کو ضرورت سمجھتے ہیں یہ کچھ اور ہے۔ بہرحال ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت جتنی ہو تب تک ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے جو بنا لیا ہے، حضور فرماتا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، الا ان مالہ من مالہ ثلاث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کے مال میں سے جو اس کے لیے ہے وہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ جتنا ہمیں اپنا دکھتا ہے، یہ میرا ہے وہ میرا ہے، آ مارو تیرو، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے اس کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں؟ ما اکل و افنا، جو لقمہ اس نے کھایا اور فنا کر دیا وہ اس کا ہے۔ یعنی گھر میں 12 تیل کے ڈبے رکھے ہیں، صرف 20 روپے تیل کا فرق ہوتا ہے تو یہ آدمی ٹوٹ پڑتا ہے، اس کی عقل تو دیکھو۔ 5 روپے کا فرق ہے، بولے بھاؤ اوچھو تو لے لی، تو اپنے سوچتے ہیں کتنا بچتے ہوں گے اس کے، 10 20 25 50 ہزار لاکھ روپے کتنا بچتا ہوگا۔ اب 12 ڈبے ساتھ میں لینے سے اس کے بچتے ہیں 1500 2000 روپے، اب ڈبہ جمع کر کے رکھ دیا۔ کتنا ہوشیار ہے، 2000 بچیں اس کے لیے یہ 30,000 کا روکان کر رہا ہے۔ اللہ نے مال دیا تھا تو یہ ایسے دھندا کر رہا ہے۔ اور مسجد میں ابھی بھی وہ نوٹ نکالتا ہے جونی پرانی، 20 والے 2 نوٹ بھیگی نہ ہوئی جائے، یوں گھسیٹ کے دیتا ہے، 50 کی نوٹ دیتا ہے۔ کبھی نیاز کے لیے بولو تو ہاں اپرا الگ کے لیے جو ہے 100 روپے نکالتا ہے، 1000 کی ضرورت ہوتی ہے، غریب غربا فقیر فقرا میں آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کون سی زندگی، کون سے نشے میں رہتے ہیں، یہ سستے والا نشہ بھی نہیں ہے، پھر یہ تو الگ ہی دھن ہے آدمی کی۔ حضور تو یہ جو کھایا، یعنی وہ 12 ڈبے جو تیل کے گھر میں رکھے ہیں، جو یہ 2.5 من کی 50 کلو کی جو گیہوں کی بوری آتی ہے، ایسی جو 20 بوری جو آپ نے گھر میں رکھے وہ تمہارا نہیں ہے، وہم نکال دو تمہارا ہے، لیکن ابھی جو 2 روٹی تم نے کھا کر آئے اور 2 چمچی تیل کا استعمال کیا وہ تمہارا تھا، جو گھر میں سٹور کیا ہوا ہے۔ بڑا پورا سٹور روم ہوتا ہے، سٹور روم ہوتا ہے اسپیشل۔ اس لیے مکان میں سوچتا تھا کہ آدمی کو سونے کے لیے، رہنے کے لیے کتنی جگہ کی ضرورت پڑے۔ آج کل مکان کم کیوں پڑ رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی مکان بناتا ہے اپنی فیملی کے بارے میں سوچ کر، ہم 2 ہیں، ہمارے 2 ہیں، اتنا مکان ہمیں چاہیے۔ اب 10-15 سال ہوتا ہے تو وہ مکان اس کو کم پڑنے لگتا ہے۔ میں نے بولا یہ جگہ میں برکت کم کیسے ہو گئی؟ اب وہ 15 سال کے بعد پھر وہی دھندا کر رہا ہے، اب بڑا بنانے کے چکر میں پہلے 25 لاکھ کسی ادھر ادھر سے جمع کر کے اس نے اپنا ایک مکان بنایا۔ اب ابھی بنتے 5 سال نکلے، اب مشکل سے اس نے 10 سال گزارے ہوں گے، پھر وہ اتنا سا منہ ایرنڈیا پی کے گھوم رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تو کہتا تھا نا کہ مکان بنی جائے پچی نماز چالو کروی ہے، ابھی 10 سال گزر گئے ابھی تک نہیں دکھ رہا ہے۔ بولا جی پاچو مکان بنا، کہ اوچھو پر ہے بولو نا لے، اب وہ 25 مشکل سے بنایا تھا، اب یہ 50-60 والا ڈھونڈ رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آدمی اتنے کے اتنے ہیں، یہ مکان کی برکتیں ختم کیوں ہو گئی؟ پھر پتا چلا آدمی اتنے ہی ہے، سونے کے لیے 6x2 کا بیڈ چاہیے، ایک آدمی کو جگہ سونے کی 6x2 کی چاہیے، ہے نا، 6 فٹ بائی 2 جو قبر میں ہوتی ہے اتنی ہی۔ ہاں قبر میں جتنی جگہ ہوتی ہے نا، سونے کے لیے اتنی ہی جگہ ہمیں چاہیے، بستر پہ سوئیں زمین پہ سوئیں۔ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اس نے اتنی چیزیں جمع کری ہے کہ وہ تو سما جاتا ہے، اس کی چیزیں نہیں سما جائیں اس جگہ میں، وہ مشین یہ چیز وہ چیز، یہ کرسی وہ صوفہ۔ اب پیسے بڑھ رہا ہے تو اتنی چیزیں اس نے جمع کی ہے کہ اب وہ خود کو گنگرامان ہوتے کہ میں اس میں کہاں پہ سماؤں گا، اس لیے وہ چکر میں رہتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو مالی میرا مال، لیکن اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے جمع کیا وہ نہیں، جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا وہ۔ دوسرا جو پہنا اور پھٹا پرانا ہو گیا کپڑا، وہ یہ کباٹ کے کباٹ اور تجوری کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں 50 جوڑی کپڑوں کی، وہ ہمارا نہیں ہے، ابھی تک جتنا ہم نے استعمال کر لیا وہ ہمارا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے مال میں سے ہے وہ یہ ہے جو ہم نے دیا اور آگے بھیج دیا، وہ اپنا ہے۔
مان لیجیے ہمارے پاس 1000 روپے ابھی جیب میں ہیں، 100 کی 10 نوٹیں ہیں، اب ہم نے اس میں سے 2 نوٹیں 200 روپے کسی اللہ کی راہ میں دیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 800 روپے بچیں. 800 نہیں بچے، جو 200 دیے وہ بچے ہیں، وہ ہمارا ڈپوزٹ ہماری سیو ہو گئی، جو جیب میں ہے وہ ختم ہونے والے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہمارا مال ہے، ہم وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہمارا مال ہمیں کام نہیں آتا. اور یہ ابو بکر صدیق ہیں جو اپنا مال اسلام کے لیے بلال کو خریدنے میں اور آزاد کرنے میں لگا رہے ہیں. یہ فضیلت ہے. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرہ واعتق بلالا من مالہ. رحم اللہ عمر. اب آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے. یقول الحق وان کان مرا، کہ عمر حق کہتا ہے اگرچہ وہ کروا ہو. یہ عمر کی خاصیت ہے کہ حق کہتا ہے اگرچہ وہ کروا ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتا ترکہ الحق وما لہ صدیق، کہ حق بولنے کی عادت نے عمر کو اکیلا چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں. آگے فرماتے رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے. تستحیہ الملائکہ، اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم فرمائے. اللہم ادر الحق ما حیث دار، اے اللہ تو علی کو حق کے ساتھ رکھ جہاں وہ جائے. تو یہ چاروں کے بارے میں آئی. اس کے بعد کچھ اور احادیث ہی سن لیتے ہیں. ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینے میں آئے تو آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا. یعنی مہاجر صحابی تھے، ایک مہاجر کو لیتے اور ساتھ میں ایک انصاری کو لیتے، بولے آپ 2 بھائی ہو، آپ 2 بھائی ہو، آپ 2 بھائی. اس طرح سے وہ آپ نے کیا. اب جب یہ فرمایا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، تو فجاء علی، تو حضرت علی اس طرح آئے کہ تدمع عیناہ، کہ حضرت علی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تعاق بینی و بین احد. یا رسول اللہ آپ نے اپنے صحابہ کے بارے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، 2 کی پیر بنا دی، ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنا دیا، اور مجھے اور کسی اور صحابی کے بارے میں آپ نے بھائی نہیں بنایا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو. دوسرے سب کے لیے بھائی چارہ قائم کیا، حضرت علی کو اپنے بھائی کہا. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں، یہ ان کے مرتبے و شان ہوتی ہیں. عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کے دروازے ہیں. اب وہ بھی آپ نے سنی ہوگی خیبر والی پوری بات. خیبر پر جب آپ گئے، جنگ خیبر میں یہودیوں سے مقابلہ تھا. یہ مسلمانوں اور یہودیوں کا پہلے سے چل رہا ہے، آخر تک چلے گا. تو یہ حضرت علی کی فضیلت کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اللہ نے چاہا تو جو سیرت کا انشاءاللہ ارادہ ہے، سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. اور جو سیرت ہوگی تو وہ ایسے ہی دھڑک کر کے شروع نہیں ہوگی، شروع سے شروع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے. اور وہ بھی شیطان سے شروع کریں گے ہم. یہ کون سی بلا ہے وہ بھی تو سمجھیں، ورنہ آپس میں ہم کو لڑوا کٹوا مرے گا. شیطان سے شروع کریں گے. سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ سلسلہ چلے گا لمبا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو جمعہ کے دن چلائیں گے. تو جس کو آنا ہے تو وہ جلدی آئے تو انشاءاللہ سننے کو ملے گا. انبیاء کرام کے تذکرے، قوموں کے تذکرے ہوتے ہوئے
پھر حضور کی بات شروع ہوگی. ایسا ہی تھوڑی ہوگی سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو. تو مؤخر مبتدا سے پہلے مقدم خبر ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جنگ خیبر میں آپ ایک تو خیبر کی بات ہے کہ خیبر میں اللہ کے جو وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو یہ علم دینے والا ہوں کہ جس کی شان یہ ہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ میں کل ایسے شخص کو دوں گا، ایسے مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں فَتَطَاوَلْنَا لَهَا. اب ہر کسی کے اللہ رسول سے کون محبت نہیں کرتا بتاؤ؟ آج کل کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ بھی کہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اس کی بیوی کو بھی شک ہے، ہوں گمجھ کے نتی گم تو ہر 10-15 دن میں پوچھتی ہے. اس کو بھی شک ہے کہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اب اس کو لگتا ہے کہ میں اللہ رسول سے کرتا ہوں. کس سے کرتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو صحابہ کرام کو تو تھی نا محبت، سب کو محبت تھی، لیکن رسول اللہ نے فرما دیا یعنی یہ کہ سند و سرٹیفکیٹ مل گیا. تو وہ سرٹیفکیٹ پانے کے لیے اور وہ فضیلت پانے کے لیے کئی صحابہ کرام کے دل میں ایسا آیا کہ کل ہمیں اگر وہ جھنڈا مل جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا ایک تو یہ کہ جس کو جھنڈا ملا وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، تو وہ تو سب کر ہی رہے تھے. اب فضیلت کی بات یہ تھی کہ اللہ اور اس سے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات تھی کہ وہاں سے وہ آ رہا ہے. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے کتنوں کو وہ تھا. دوسرا دن ہوا، حضور نے فرمایا ادعو لعلی، علی کو بلاؤ. اور حضرت علی کی آنکھ میں وہ آشوب چشم تھا. فاتاہ وبیہ رمد، اور ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی. فبصق فی عینہ، حضور نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ میں لگایا. فدفع الرایۃ الیہ، اور وہ جھنڈا آپ نے حضرت علی کو عطا فرمایا. ففتح اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے وہ خیبر کی فتح عطا فرمائی. تو اس میں جو حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں ہے تو یہ تو ہے ہی کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت فرماتے ہیں. اور جنگ تبوک سب سے آخر میں جو کھیلا گیا، سب سے آخر میں جہاں پہ تشریف لیا گیا اور جس میں وہ جو جیش عسرت کا واقعہ ہوا اور جو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کے بارے میں جہاں پر آتا ہے اور ابو بکر کے جہاں پر آتا ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا اور فرشتے جبریل بھی ویسا ہی کپڑے پہن کر آئے تھے اور حضرت عثمان غنی نے سارے 900 اونٹ 50 گھوڑے اور جو 1000 یا اتنا کچھ دینار وغیرہ دیا تھا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل کرے نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک بڑی لمبی واقعات ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب ہم تفصیل سے ذکر کریں گے. تو وہ جب جانے لگے، تو جب حضور جانے لگے اور تمام صحابہ کرام کو، یہ شام کے بارڈر پر تھا تبوک، اور یہ بہت لمبا 1200-1300 کلومیٹر شاید بنتا ہے مدینہ سے، اتنا لمبا وہ سفر تھا اور یہ خطرناک تھا. اور وہ اس زمانے میں تھا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کی مارا ماری چل رہی تھی، بہت فاقہ کشی کا عالم تھا، بہت سچویشن ٹائٹ تھی. کہتے ہیں نا ماحول خراب ہے، અત્યારે આપણી પરિસ્થિતિ નથી. પરાય નહીં સિરત में परिस्थिति किस को कहते हैं. اب ان کو خبر ہوئی کہ شام والے ٹرائی کر رہے ہیں مدینہ پر، ان کو صرف پتہ چلا تھا. حضور کا یہ سنت مبارکہ تھا کہ جب ان کو خبر ہوتی کہ دشمن حملہ کرنے کی فراق میں ہیں، دشمن کو موقع دینے سے پہلے آپ خود ہی چل کر حملہ کر دیتے تھے. بہرحال تو جب یہ جاننے کی بات ہوئی تو مدینہ شریف میں کسی کو اپنا نائب اور کسی کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے نا، سارے مرد چلے جائیں گے، وہ بچے اور عورتیں رہ جاتی ہیں. تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ تم یہاں رہو گے مدینہ میں. اب یہ حضرت علی کے لیے تھوڑا مشکل تھا کہ بھائی سب اللہ کی راہ میں جا رہا ہے شہید ہونے کی نیت سے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے لیے، حضور کی معیت میں معیت یعنی کہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
کیا آپ تشریف لے جاتے ہیں اور مجھے ان بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے علی، ہاں. فقال له علی یا رسول اللہ تخلفنی مع النساء والصبیان، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا میرے ساتھ وہ مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہارون علیہ السلام کا تھا؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے توریت کے لیے تو اپنے پیچھے قوم پر خلیفہ بنا کر ہارون علیہ السلام کو گئے تھے. تو آج میں جا رہا ہوں، تجھے اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. الا انہ لا نبوۃ بعدی، ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بھی فرما دیا کہ کسی کا کوئی شک و شبہ نہ ہو. بولے جیسے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے تو میں جاتے ہوئے تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. سبحان اللہ. تو یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. فضائل کا تو یہ ہے، ایک اور بات بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ بالکل بہت درست بات کی ہے کہ یہ خلفۂ راشدین ہی نہیں، اور بھی بہت سارے، خالد بن ولید ہیں، معاذ بن جبل ہیں، اور زبیر ہیں، طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایسے صحابہ کرام ہیں، اور خاص کر کے خلفۂ راشدین، ان کی اتنی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. اگر تم کسی ایک کی پڑھو گے نا، صرف ایک کی، تو آپ کو لگے گا اللہ نے صحیح فرمایا کہ کسی بھی ایک کا اگر آپ نے مطالعہ کیا کہ وہ ابھی تو میں ایک ہی حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں ترمذی شریف، تو لگے گا کہ سب کچھ یہی ہے، ساری فضیلت انہی کے پاس ہے اور یہی جناب سب سے افضل ہیں، یہ محسوس ہوگا. ایسی ایسی فضیلت ہے ہم قربان ہو جاتے ہیں. آہا آہا آہا. حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ہے. بولو. تو یہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ کسی کو بھی ایک کو پڑھیں گے تو یہی لگے گا کہ یہی سب کچھ ہے. تو فرمایا اب مسئلہ تب ہوتا ہے کہ ہم وہ جو میں نے وہ ہاتھی والی بات کی تھی نا اسلام کو سمجھنے کے تعلق سے، کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کا پچھڑا آ گیا، کسی کے ہاتھ میں کان آ گیا، کسی کے ہاتھ میں دانت آ گیا، کسی کے ہاتھ میں پاؤں آ گیا، کسی کے ہاتھ میں پیٹ آیا. اب جس کے ہاتھ میں جو آیا سارے اندھے. کسی نے کہا کہ پوچا ہوتا ہے، ہاتھی نے کہا، کسی نے کہا سخت ہوتا ہے، کسی نے کہا آڑی والا ہوتا ہے، کسی نے کہا وہ پچھڑے والا ہوتا ہے، کسی نے کہا جاڈا ہوتا ہے. اب جو جس کے سمجھ میں آیا یہی. تو جو اسلام کو ساری باتوں کو نہیں سمجھتا، ایک چھوٹی سی بات، دو چار مسئلے یا دو چار حدیثوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام یہی ہے، اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے، سب کو گمراہ کرتا ہے. تو یہ تو ہمارے علماء کرام اور فقہائے اعظام اور مجتہدین اعظام کا یہ ہم پر احسان ہے کہ یہ ساری چوکھوٹیں اور خلاصے کر کے گئے. انہوں نے اتنا گہن ادھین کیا. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ حدیثیں آتی. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ 1 لاکھ تو صرف صحیح حدیث، اور باقی اس کے سوا دوسری 2 لاکھ حدیثیں آتی. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 لاکھ یا 5 لاکھ حدیثیں آتی. ان میں سے وہ نچوڑ ہم کو بتا کے جاتے تھے کہ یہ افضل ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ مقام، اس کا یہ مقام ہے. لہذا سخی اور سنتوشی اور حق اور ہدایت پر وہ رہتا ہے جو ہر شخص کو، ہر صحابی کو اس طرح سے مانے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ ہے. جو جیسا ہے ویسا ماننے سے ایمان بھی سلامت رہتا ہے، عقیدہ بھی درست رہتا ہے، دل بھی مطمئن رہتا ہے. اور اپنی عقل بیچ میں گھسیڑی کہ آؤ تھوڑو ہوئے نانو آم کی دو، نانو تیم کی دو، نام آم کی دو جنے، اب یہ گوٹاڑے چڑھ جائے گا. اب ایسا گوٹاڑے چڑھے گا کہ اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کس گوٹاڑے میں پڑ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے و آپ کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں تو ابھی 2-3 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ہاں، حضرت علی سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا. فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. اور فرمایا
حضرت حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان دونوں کے باپ سے محبت کی اور ان دونوں کی ماں سے محبت کی، وہ قیامت کے دین میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ درجتی ہے میرے درجے میں۔ بہرحال ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں لقد عہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق نفرت کرے گا۔ تو یہ حضرت علی کی یہ بات ہے، سبحان اللہ۔ جی ایک اور بات یہاں پر آپ سمجھتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حضرت علی ہی فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے کہ یہودی ان کی نفرت میں اتنے بڑے کہ ان کی ماں کو تہمت لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے اور گمراہ ہو گئے، اور عیسیٰ اتنے بڑے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کی جو ان میں نہیں تھی۔ تو تیرے بارے میں بھی یہ دو گروہ ہوں گے جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور پھر حضور نے جو فرمایا تھا یہ سچ ہوا کہ حضرت علی کے بارے میں ایکچولی 3 گروہ بن گئے، پھر 2 ہلاک ہونے والے بن گئے۔ ایک تو وہ کہ جو حضرت علی سے نفرت کرتے ہیں، تو یہاں انڈیا پاکستان میں یہ گروہ، خارجی گروہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، وہابیوں میں کچھ ایسی جھلک ملتی ہے اور ان کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اندر خانے تھوڑا بہت ان کو اچھا نہیں لگتا ہے حضرت علی سے۔ تو لیکن بہرحال یہ خارجی لوگ جو حضرت مولا علی کے شہادت کرنے تک تیار ہو گئے اور شہید کر بھی دیا، تو وہ ایک کہ ان کو اتنی نفرت ہے کہ پتہ نہیں کتنا کچھ وہ آگے بڑھ گئے۔ اور دوسرے یہ رافضی ٹائپ کے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ کئی ان کے فرقے ہیں جو حضرت علی کو رسول اللہ سے بھی اوپر بڑھاتے ہیں، بلکہ کئیوں نے تو حضرت علی کو خدا ہی منایا ہوا ہے، مان لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معراج یہ ہے کہ علی کے گھر کا جھاڑو لگائے۔ اور آج یہ لوگ زندہ بھی ہیں اور ایسی معاذ اللہ بہت کفریات بکتے ہیں اور کیا کچھ بولتے ہیں۔ اب اس میں جو بہترین اور جو بچنے والا گروہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا، اس کو ہم سنی کہتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنا عقیدہ چیک کرنا ہے کہ ہم اس میں کوئی فتنے میں تو نہیں پڑ گئے، اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان یا کسی اور صحابہ کرام کی فضیلت ہم سنیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل پہ کیا گزرتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر خوشی نہیں ہوتی ہے تو سمجھیے کہ یہ کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ پھر حضرت علی کی فضیلت سنیں، اگر حضرت علی، امام حسن، امام حسین کی فضیلت سن کر، حضرت فاطمہ کی فضیلت سن کر دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اچھا نہیں لگتا ہے؟ اگر خوشی ہوتی ہے یعنی کہ سب ٹھیک ہے، یعنی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت حضرت علی سے لے کر امام حسن حسین ہیں اور ابو بکر صدیق وغیرہ جو کوئی بھی ہیں، اگر ان سب کی فضیلتیں سن کر جو اگر دل سے یہ نکلتا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور صدق و فاروق و عدل و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اگر یہ والا فیلنگس ہے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی سے بھی اگر تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے، یا حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ ابو بکر اور عمر سے میں افضل ہوں تو اس کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ تو اگر یہ ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیماری ہے، اور یہ بیماری عقیدے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ان لکل نبی حواریًا،
ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ یہ عشر مبشرہ میں سے آتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ساری حدیث مبارکہ ہیں جن میں دیگر اور صحابہ کرام کی بھی فضیلت ذکر ہوتی ہیں، تو کسی ایک کو لے کر ایسی باتیں کرنا اور دوسرے سب کو کچھ بھی نہ سمجھنا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کسی کی جو پیدائش اور ہر کسی کی روحانیت الگ الگ ہوتی ہے، تو کسی کا خاص کنیکشن کسی کے ساتھ ہونا، یا کسی کا کوئی صحابی فیوریٹ ہونا، یا کسی سے اور زیادہ دلی لگاؤ ہونا، اس میں آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک سے زیادہ جس کی بیویاں ہو، اللہ نے فرمایا کہ عدل و انصاف سے کام لے اور سب کو برابر رکھے، لیکن دل کا جھکاؤ تو خود فرمایا کہ اس میں آدمی کے مرد کے دل پر قابو نہیں ہے، وہ اس میں وہ بے بس ہے کہ کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ رہے گا۔ تو اب یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے، اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہوتا ہے، لیکن کہ بھائی کوئی اور پسند زیادہ پسند آ رہا ہے، کسی کا اور کے ساتھ کنیکشن ہے، کسی کا کسی اور کے ساتھ پسند ہے، تو اس میں صحابہ کرام نہیں اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو غوث پاک کا نام سن کر مچل جاتا ہے، کوئی ہے غریب نواز کا دیوانہ ہے، کوئی مخدوم پاک کا دیوانہ ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے۔ اب جس کی جہاں کنیکشن ہوا، اور اس میں بھی بڑے راز ہیں، وہ سب روحانیت ہے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، حضور کے پاس آئیں سب جواب ملے گا کہ آپ کو کسی کے ساتھ کیوں مزہ آتا ہے، کسی کے ساتھ کیوں بنتی ہے، کسی کے ساتھ کیوں نہیں بنتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ روحیں یہ لشکر کی طرح تھی، جن کی وہاں پہچان ہو گئی یہاں پر ہو جاتی ہے، اور جو وہاں نہیں پہچان پائے یہاں پر ایک دوسرے سے مختلف رہتا ہے۔ آئیے کچھ روحانیت کی باتیں بھی کرے یار، کب تک یہ انسٹا پہ ریلز اور ماڈلز کو دیکھتے رہیں گے، اور کب تک اپنے دکانوں کو ایڈورٹائز کر کے دکانوں کو چمکاتے رہیں گے۔ وہ بھی میں بتاؤں گا کہ روزی کتنی ملنی ہے، وہ بھی حضور نے فرما دیا ہے، یہ بھی فائنل ہو چکا ہے۔ یہ ساری بات تو ہم جس کا ٹینشن لیتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا ٹینشن لینا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سی باتیں ہیں۔ کبھی وہ پرائیویٹ میں ملے اس کے لیے وہاں ملنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور اسلام پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ عقیدہ ہمارا اللہ تعالیٰ، عقیدے کی ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔